الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجازت دنیا کے ناظرین، آج آپ کو ایسی عظیم چیز دوں گا، اس کا بے انتہا اثر ہے۔ وہاں آپ اثر کو اس قدر لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور ہمارے والدین کے ہاتھوں میں، ہمارے عزیز و اقارب کے ہاتھوں میں، ہماری صحبت میں، صحبت کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے بندہ کتنا بڑا مقام حاصل کرے گا۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ ظاہر بات ہے، اگر والدین کی زندگی میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے اور والدین بچے کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک جملہ ہوتا ہے۔ اس کو اندازہ آپ اس طرح لگا لیں جیسے ایڈیسن کی والدہ نے جب وہ خط پڑھا، اس میں لکھا تھا کچھ اور والدہ نے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت زیادہ ذہین ہے اور ہمارے استادوں میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ اس عظیم بچے کو پڑھا سکے، اس لیے اس کی تربیت کا انتظام گھر پر ہی کیا جائے۔ اب وہ گھر میں ہی تعلیم تربیت حاصل کرتا رہا، وہ ایک بڑا موجد بنا، بہت سی ایجادات کی۔ جب ایجادات کرنے کے بعد ایک دن وہ اپنی سیٹ اپ دیکھ رہا تھا پرانا، تو اس میں وہ خط نکلا، اس میں کیا جملہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بیٹا کن ذہن ہے، خراب ہے، اس بچے کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، اسے اپنے گھر میں ہی رکھیں۔ تو اس کی والدہ نے سوچ دی، اور سوچ کس سے بنتی ہے؟ جملوں سے بنتی ہے۔ ایک جملہ ہمارے بچے کی زندگی برباد کر سکتا ہے اور ایک ہی جملہ ہمارے بچے کو آباد کر سکتا ہے۔ یہ میں والدین سے کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑا تعویذ بھی ہے، یہ بہت بڑی نصیحت بھی، یہ بہت بڑی طاقت بھی ہے۔ یہ سمجھ لیں جو بینیفٹس ہوں گے وہ آپ ہی کو نہیں ہوں گے، پورے معاشرے کو ہوں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہوں گے۔ یہ جو فائدے ہوں گے آپ کے بہنوں بھائیوں کو ہوں گے، آپ کی بیٹیوں کو ہوں گے۔ یہ فائدے سمجھ لیں وہ بچہ جا کر پوری معاشرے کی تقدیر بھی بدل سکتا ہے، کیونکہ آپ کی تربیت اس کو بہت بڑا مقام دلا سکتی ہے۔ وہ یہی ہے کہ آپ اس کو اچھے الفاظ بولیں، اور اگر اچھے الفاظ نہیں بولیں گی تو وہ برباد ہو جائے گا۔ یہ بات سن لیں، اپنے تمام کاموں کی تدبیر اس کے سپرد کر دیں جو زمین اور آسمانوں کی تدبیر فرمانے والا ہے، اور اپنی سوچ کو ہر اس چیز سے آزاد کر دیں کہ جس تک نہ تمہارے علم کی رسائی ہے نہ نظر کی رسائی ہے، کیونکہ اور اپنے آپ کو اگر مگر شاہد کے جملوں سے بھی باز رکھو۔ ہو سکتا ہے کل ایسے حالات ہو جائیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں، کیونکہ اس میں وقت کا ضیاع اور دل کی پریشانی ہے۔ جتنا وقت برباد ہوتا ہے، بندے کی صحت برباد ہوتی ہے، ذہن برباد ہوتا ہے، کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کی صرف اور صرف وجہ ہماری گندی سوچ ہوتی ہے۔ گندے لوگوں میں رہنے سے یا بندہ کوئی اس کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر کسی نے علم دیا، ہر کوئی علم دیتا ہے، ہمیں علم کس سے حاصل کرنا چاہیے؟ تو ظاہر بات ہے غلط لوگوں میں ہوں گے تو غلط صحبت، غلط واقعات ملیں گے۔ کسی بندے نے علم دیا کہ بلی، کالی بلی گزرتی ہے تو نقصان ہو جاتا ہے، اس کو تجربہ ہوا، اس نے اپنا تجربہ آپ کو پیش کیا، جیسے عورتیں اپنے تجربے ایک دوسرے کو پیش کرتی ہیں۔ وہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہمارا علم ایک عام بندے سے لے رہے ہیں، تو اس نے بلی کو گزرتے ہوئے دیکھا، اس کو بھی نقصان ہو گیا، علم ہوا، اس کا تجربہ ہوا تو اس کا یقین بن گیا، اب 2-4 دفعہ ہوا تو اور یقین بن گیا۔ یہ کیوں نہیں سوچا آپ نے کہ بلی گزرتی ہے، بلی ہی مر جائے گی؟
تو یہ ہماری سوچ ہوگی. ہماری جتنی سوچ پازیٹیو ہوگی ہمیں پازیٹیو فائدے ہوں گے. اگر نیگیٹو سوچ ہوگی ہمیں نیگیٹو نقصانات ہوں گے. سب سے بڑی بات ہم کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو میری ہر ایک سے درخواست ہے اور میرے چاہنے والوں سے درخواست ہے کہ اس کی روزانہ مشق کریں, روزانہ ذہن پر توجہ دیں. آپ اس ذہن کو کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن کنٹرول کرنے کے لیے میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں. پہلی چیز علم بتائیے, دوسرا تجربہ بتایا, تیسرا یقین بتایا ہے. علم ایسے بندوں سے لیں, ایسے واقعات پازیٹیو پڑھیں, ایسی پازیٹیو چیزیں دیکھیں, کیونکہ جو گڈ ان گڈ آؤٹ, پازیٹیو ان پازیٹیو آؤٹ, بیڈ ان بیڈ آؤٹ, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بوتل میں پانی بھریں اور شہد نکل جائے. تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ دماغ میں غلط چیزیں بھریں گی, غلط سوچیں بھریں گی, غلط لوگوں کی باتیں بھریں گی تو آپ اچھی ہو جائیں گی یا آپ اچھے ہو جائیں گے یا آپ کے بچے کوئی دنیا میں مقام کریں گے. تو میری درخواست ہے اچھے لوگوں سے علم رکھیں, اچھے لوگوں سے باتیں حاصل کریں. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت تعلیم اچھی ہوگی تو ان کا مقدر بن جائے گا. الحمدللہ.